رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہر مدینہ پاک کو مدینہ منورہ بنایا تو آپ نے سب سے پہلے ایک پراپر معاشی نظام کو اسٹیبلش کیا آپ نے، اور ظاہر ہے اس کی کچھ میں نے اشارے کیا، باقی اس پہ گفتگو فرمائی. تو احادیث کی روشنی میں ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کس طرح کا معاشی نظام چاہتا ہے اور سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے معاشی نظام کو اسٹیبلش کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. جنید صاحب اسلام کس طرح کا معاشی نظام چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کے لیے اگر معاشی نجات ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے. واہ. وہ اس طرح دیکھیں مکہ میں جب دعوت دین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا، احادیث پاک میں ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہاں مکہ کی گلیوں میں گداگر بھی ہوتے تھے، لیکن جب ریاست مدینہ کام ہوئی وہاں کوئی گداگر نظر نہیں. واہ. یعنی پھر وہ وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. تو اب دیکھیں یہ کیا سوسائٹی تھی، یہ کیسے سوسائٹی بنی. یہ ایک وہ مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے. اب جتنی مرضی باتیں کر لیں، واہ، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ واہ. دیکھیں کسی نے کہا جی ہم فلاں ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا، کیا وہاں ساری محتاجگی ختم ہو گئی؟ نقطۂ شرع مبین است و بس کس نہ باشد درجہ محتاج کس. علامہ نے کہا شریعت کے نافذ ہونے کا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس سوسائٹی میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. تو آپ مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی کو کمپیئر کر لیں، قبل از اسلام سوسائٹی کیا تھی درست اور بعد میں کیا تھی درست. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا معاشی نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. بالکل ٹھیک. جس معاشی نظام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ کچھ ویلیوز پر اور کچھ اصولوں پہ کھڑا ہے. وہ کیا صاحب نے بڑی روشنی ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سوسائٹی میں آپ کا تعارف شروع ہوا تو صادق اور امین سے تعارف شروع. درست. صادق اور امین آپ کی پوری زندگی کے جن دائروں سے بہت زیادہ متعلق ہے ان میں معیشت شاید سر واہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سر فہرست معیشت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب اگر آپ آپ جاتے معیشت کو نکال دیں تو صادق اور امین کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو بہت کم واہ واہ، بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت آپ کی سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جو ڈائریکٹ لنک کرتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کی موریلٹی کے ساتھ، آپ کی ویلیوز کے ساتھ اور آپ کے مقاصد کے ساتھ. دوسری بات جنید اسی لیے کہتے ہیں نا کسی کو جانچنا ہو تو یا تو اس کے ساتھ معاملہ کر لو یا اس کے ساتھ کھانا کھا لو. تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. زبان سے باتیں کہنا بڑا آسان ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. نیکی تو تب بنے گی جب کچھ خرچ بھی کرے گا. واہ واہ واہ. نیکی کی بات کہنا ہو رہا ہے اور نیکی کو نیکی کر کے دکھانا خرچ کرنے سے بنتا ہے. درست درست. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، کیونکہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی آپ کی حیات پاک میں، تو آپ دیکھیں گے کہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اللہ رب العزت نے دعوت دین کی پوری جد و جہد میں کہیں بھی معیشت کو اگنور نہیں ہونے دیا. دیکھیں ابتدائی زمانے کی سورہ ہے سورہ والضحیٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. انفرادی زندگی میں معاشی استحکام کی بات ہو رہی ہے. میرے رسول آپ کو ہم نے نادار دیکھا تھا تو ہم نے غنی کر دیا. آہا، یہ انفرادی زندگی ہے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ مواخات قائم کی. یہ اجتماعی زندگی ہے کہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے سوسائٹی کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ضروری ہے. درست. اور جنید صاحب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیں تو آپ کی زندگی کا جو پہلا بڑا سٹیپ ہے، پبلک سٹیپ، پبلک جو سطح کا جو اقدام ہے وہ معیشت سے متعلق ہے. درست. وہ حلف الفضول ہے. درست. جب حلف الفضول ہوا یہ وہ معاہدہ تھا جو مکہ کے دستگیروں جو زیر دست لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے تھے اور آپ اس کا حصہ تھے. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صرف 16 سال. درست. اور اس کا یہ حصہ ہے پورا بیان کرتے کرتے کہ ہم کیا کریں گے. ہم کمزوروں کو حق دینے کے لیے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے جست واحد اور دست واحد بن جائیں گے اس وقت تک. ٹھیک ہے. جب تک سمندر اپنے ساحلوں کو بھگوتا رہے گا اور جب تک ہیرا و سبیرہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. اینڈ کس پہ کیا؟ وَعَلَى التَّعْسِ فِي الْمَعَاشِ. ہمارا اصول یہ ہوگا کہ معیشت مساوات پہ قائم ہوگی. واہ. اچھا ایک بات یہ بھی بتائیے جو بڑی خاص، میں نے صرف ایک اشارہ کیا تھا اس پہ، آپ کلام فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب ظاہر مدینہ کی سرزمین پہ نظام قائم کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اکانومی کو یہودیوں کے ہاتھ سے لیا. اچھا دیکھیں سودی نظام کو ختم. آپ سے فرما رہے ہوا یہ کہ میں ایک جملہ میں نے استعمال کیا کہ اس وقت ڈوم اور کا مطالبہ ہے. ایسا کیوں پھر نہ ہو. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں جب آپ مدینہ تشریف لے گئے جنید صاحب، ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ اور اس کی دعوت اور چند رسم تک محدود کر دیا. دین کل ہے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے آپ نے دیکھا مدینہ کے مسائل کیا ہیں.
دیکھیں مدینہ کے مسائل کیا ہیں؟ درست. ان مسائل کی نوعیت سیاسی بھی تھی، سماجی و معاشرتی بھی تھی اور اقتصادی بھی تھی. ٹھیک. اور ان سب مسائل کی جڑ اقتصادیات تھی. کیوں کہ جو مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کے پیچھے یہود تھے، اور یہود نے اہل مدینہ کو ان کی جو رگ ہے معیشت کی اپنے ہاتھ میں دبوچی. اور آج بھی یہود ہیں اس کے پیچھے. اسلام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ منڈی قائم کی اہل مدینہ کی، مارکیٹ ہی الگ کر دی. اور آپ حیران ہوں گے پہلی مارکیٹ جو ہے وہ خیموں میں قائم ہوئی. اس لیے کہتے ہیں اہل علم کہ مسلم سوسائٹی ماسک مارکیٹ سوسائٹی ہے. واہ. اس میں ماسک اور مارکیٹ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. آپ نے نماز بھی پڑھنی، زکوٰۃ بھی دینی. پیسے نہیں ہوگے تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ واہ کیا بات.